زندگی کا ہر لمحہ نہایت قیمتی ہے، جس کا اندازہ قیامت کے روز ہوگا۔ انسان کے تمام غم اور پریشانیاں اس کے ناجائز خواہشوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ سادہ خوراک بہت اچھی ہوتی ہے، کیونکہ بہت قسم کے کھانے بہت قسم کے بیماریاں پیدا کرتے ہیں، اور کوئی قسم کا گوشت کے ڈھیروں سے بھی خراب ہوتی ہے۔ 3 چیزیں کھا لینے سے آدمی کو ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے: دودھ کے ساتھ بادام، اور رات کو سوتے وقت زیرہ کھانا، سبز چائے کے ساتھ سونف۔ اس بندے میں کوئی اچھائی نہیں جس کو تعلیم حاصل کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ جس قدر ممکن ہو لوگوں کے ہجوم سے بچو، اس طرح تمہارا دل سلامت رہے گا اور نفس پاکیزہ رہے گا اور جسم کو آرام ملے گا۔ خدا اپنے بندوں سے صرف 2 چیزیں چاہتا ہے: توحید پر اقرار اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ تمہاری جو حالت تنہائی میں ہوتی ہے وہی حالت قبر میں ہوگی۔ دولت مند کر دینے والی عورت کی چہرے پر 3 نشانیاں ہوں گی: کان چھوٹے، آنکھیں موٹی اور ماتھا بڑا ہوگا۔ 3 ایسے غذائیں جو عورت کے بدصورت بدن کو خوبصورت بناتے ہیں: بند گوبھی کا استعمال، لیمون کا رس، پالک کا زیادہ استعمال۔ موت سے نہ ڈرو، زندگی سے ڈرو، کیونکہ زندگی میں ہزاروں آفتیں پوشیدہ ہیں۔ مصیبت کا نازل ہونا ہلاکت کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ اصل ایمان یہ ہے، جب انسان کے دل میں بے حیائی کا خیال آئے تو رب تعالیٰ سے حیا کرے اور اس سے شرمائے۔ دل کی صفائی چاہتے ہو تو آنکھ دنیا سے بند کر لو۔ جو بندہ خاموش رہتا ہے وہ بہت دانا ہے، کیونکہ کثرت کلام سے کچھ نہ کچھ گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ برے لوگوں سے پناہ مانگتے رہو اور جو اچھے ہیں ان سے بھی ڈرتے رہو۔ دنیا میں نہ پھنسو اور اپنے دل کو اس میں نہ لگاؤ، کیونکہ تم دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ جو سوچے سمجھے منہ سے بات نکلتا ہے وہ ضرور پشیمان ہوتا ہے، اور جو سوچنے کے بعد منہ سے بات نکالتا ہے وہ سلامت اور محفوظ رہتا ہے۔ جو زبان اپنی قابو میں نہیں رکھتا ندامت اٹھاتا ہے۔ جو شخص جہنم کے سائے سے بچنا اور خدا کے سائے میں آنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ سختی کے بجائے نرمی اختیار کرے۔ دوستی کے لیے خوبصورت چہرے ڈھونڈنے کی کوشش سے پرہیز کرو، کیونکہ اکثر خوبصورت چہرے والے دل کے کالے ہوتے ہیں۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گے۔ محبوب کے تابع ہونے کی وجہ سے محبوب کی ہر چیز بھی محبوب ہو جاتی ہے۔ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے اس میں کچھ باقی نہیں رہے گا، مال یا اولاد سب فنا ہو جائے گا، البتہ اللہ کی ذات کو بقا و دام حاصل ہے۔ سورہ یاسین 3 مرتبہ 11 روز تک پڑھیں اور پھر اللہ سے دعا کریں۔ جہاں آپ چاہتے ہیں شادی وہاں ہو جائے گی۔ ہوس، زر، لذت، وجود چھوڑ دی جائے تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ جب کوئی بندہ کسی عورت پر بری نیت سے نظر ڈالتا ہے وہ اپنے دل میں اس سے زنا کر چکا۔ زیادہ سے زیادہ عوام کو تھوڑے سے تھوڑے وقت میں اور بہتر سے بہتر طریقوں سے بیدار کرو۔ توبہ کے بعد ایک گناہ بدتر ہے بے نسبت 70 گناہوں کے جو توبہ سے پہلے ہوں۔ وہ لوگ بہتر ہیں جو دنیا کو آخرت کے لیے ترک کر دیتے ہیں، لیکن جو دنیا اور آخرت دونوں کو لیتے ہیں وہ بہت بہتر ہے۔ بیوہ کی دوسری شادی بے حیائی نہیں بلکہ بے حیائی کو روکتی ہے۔ اپنے لیے مقام رہائش پسند کرنے سے پہلے ہمسائے کو دیکھ بھال لو۔ اگر آپ تنگ دست ہیں تو صرف ایک ہی عورت آپ کو دولت مند بنا سکتی ہے، جو بولتے وقت اپنے نگاہیں نیچے رکھے اور پرہیزگار ہو۔ محبت سب سے کرو، اعتبار چند ساتھیوں کا اور بدی کسی کے ساتھ بھی نہ کرو۔ دولت عورت کے پیچھے آتی ہے
دولت مند ہونا چاہتے ہو تو عورت کی قسمت کو اپنے اوپر اوڑھ لو، یعنی اس کی حیا اور اس کی پارسائی اوڑھ لو، تو عورت کا رخ آپ کی طرف ہوگا۔